سامعین گراں قدر، مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح خداوند سوئے ہوں میں پہلا پھل ہیں، جو کہ بائبل مقدس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ مگر بعض مسالک یا گروہوں کا یہ کہنا ہے کہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے قبل بھی ایسے واقعات کتاب مقدس میں مندرج ہیں، جیسا کہ سلاطین کی پہلی کتاب میں مقدس ایلیاہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند نے ایلیاہ کی آواز سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ اسی طرح سے سلاطین کی دوسری کتاب میں یوں وارد ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ عہد عتیق کے واقعات کے بعد نئے عہد نامے میں بھی ایسے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ہے، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ پھر اعمال کی کتاب میں یوں مرقوم ہے، اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیا مقدسہ میں، کہ ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا غلبہ تھا، اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ معزز سامعین، عہد عتیق میں مندرج مردوں کے زندہ کیے جانے کے واقعات اور عہد جدید میں رقم کیے گئے بیانات کی بنیاد پر مسیحیوں کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا جاتا ہے کہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے بھی مردوں کا زندہ کیا جانا ثابت ہے۔ پس مسیحیوں کا یہ ایمان کہ یسوع مسیح سوئے ہوں میں پہلا پھل ہیں، مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو ترجیح بلا مرججہ ہے۔ تو آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ قیامت کے اجسام میں کچھ مافوق الفطرت خواص پائے جاتے ہیں۔ جب مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ پہلی حقیقی قیامت تھی۔ اس سے پہلے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات محض عارضی احیاء یا ابدان کو جسمانی اعتبار سے دوبارہ زندہ کرنے تک محدود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی قیامت کے لیے انگریزی لفظ ریزریکشن ہے، جبکہ دوسرے واقعات کے لیے انگریزی میں لفظ ریویویفیکیشن استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حیات نو یا احیاء۔ حقیقی قیامت اور عارضی احیاء کے درمیان چند بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قیامت لا فانی جسم میں ہوتی ہے، جبکہ عارضی احیاء فانی جسم میں واپسی کو کہتے ہیں، جیسا کہ پہلا قرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 53ویں آیا مقدسہ میں رقم کرتا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ یعنی لازر اور
دیگر افراد جو مسیح خداوند سے پہلے زندہ کیے گئے وہ عارضی احیاء یعنی فانی جسم میں زندہ کیے گئے، اور بعد ازاں ان پر دوبارہ موت وارد ہوئی۔ یسوع مسیح کی قیامت پہلی تھی، جیسا کہ مکاشفات کی کتاب میں یوں لکھا ہے، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ قیامت کے جسم اور جو فانی جسم میں زندہ کیے گئے، ان میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے اجسام فوری طور پر نظر آنے یا غائب ہونے کی صلاحیت، جیسا کہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 24ویں باب کی 31ویں آیا مقدسہ میں لکھا ہے، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا، یا بند کمرے میں داخل ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، جیسا کہ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 19ویں آیا مقدسہ میں ہے۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ آخر میں یہ کہ احیائے عارضی یعنی عارضی طور پر فانی جسم میں زندہ کیا جانا تا ابد زندہ رہنے پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ قیامت کا جسم یعنی غیر فانی جسم پر دوبارہ موت غالب نہیں آتی۔ سامعین گراں قدر، یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا غیر فانی حالت میں تھا، اور غیر فانی بدن میں زندہ ہونے کی دلیل سے مسیح خداوند سوئے ہوئوں میں سے پہلا پھل ہیں۔ غیر فانی جلالی یا روحانی بدن کے موضوع پر مختصر لیکچر آئندہ پیش کیا جائے گا۔